کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی محترم مکرم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر عبدالغفور چودھری آپ سے مخاطب ہے۔ میں گورنمنٹ کالج بہاڑی میں اور گورنمنٹ کالج شاہیوال میں پرنسپل رہا ہوں۔ تو یہ قرآن کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ یہ میرے اپنے تراجم ہیں انگلش اور اردو، اور اس میں سورہ فتح کی آیت نمبر 2 کا کچھ حصہ میں تلاوت کروں گا، تو اس کی میں تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ تو یہ جو ہے نا سورہ فتح کی آیت نمبر 2، اس کا ہمارے 99% اسکالر نے ترجمہ ہی بالکل غلط کر دیا ہے۔ تو اس کا نا میں نے پھر بہت ساری تفسیریں پڑھی ہیں، تو اس میں سید ابوالموجود صاحب نے ترجمہ جو ہے نا تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ، اور اس کا پہلے میں ترجمہ پیش کر دوں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے آپ کی امت کی اگلی پچھلی کوتاہیاں معاف فرما دے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے آپ کی امت جو ہے نا بریکٹ میں لکھنا مفہوم یہ ہے، آپ کی امت کی اگلی پچھلی کوتاہیاں معاف فرما دے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے آپ کی امت کی خطائیں معاف فرما دے، اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے۔ تو یہ جو ہے نا ترجمہ درست ہے۔ تو ہمارے اکابرین نے ان کی نیت کا نہیں شک، لیکن انہوں نے ترجمہ نے نا جو کیا ہے وہ بھی سن لیں۔ انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی پچھلی کوتاہیاں معاف فرما دے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے خطائیں معاف فرما دے۔ تو یہ بعض نے یہ بھی کیا ہے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بریکٹ میں انہوں نے یہ لکھا ہے تفسیر کہ کفار مکہ سے پہنچنے والی تکالیف پر ہزار غم معاف فرما دے، اگلے پچھلے معاف فرما دے۔ تو اس پر صحابہ عجیب کار اور صحابہ عزیز شان تو میں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ سن لیں۔ تو میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے، آگے میں نے بریکٹ میں دیا مفہوم یہ ہے، آپ کی امت کی اگلی پچھلی کوتاہیاں معاف فرما دے۔ تو اس سے جو ہے نا اس سے مراد آپ کی جو ہے نا امت کی خطائیں ہیں اگلی پچھلی، نہ کہ آپ کی خطائیں ہیں۔ تو یہ نا سید ابوالموجود صاحب کی میں نے تفسیر پڑھی، اور بھی تفسیریں پڑھی ہیں، مثلا سید قطب شہید مصری ان کی تفسیر پڑھی ہے۔ تفسیریں میں نے ساری پڑھی ہیں، اعلیٰ حضرت کی پڑھی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کا ترجمہ بھی درست کیا مجھ سے۔ تو اس کا درست ترجمہ یہ ہے۔ تو ہمیں جو ہے نا تراجم میں خاص خیال رکھنا چاہیے، اور یہ بھی میں بتا دوں کہ تمام تراجم ٹھیک ہے، لیکن چند آیات ہیں ان میں وہ فرق ہے۔ تو میرے تراجم جو ہے نا 59 اداروں نے چیک کیے ہیں، اور ان پر اپنی رائے دی۔ ان میں بڑے بڑے اسکالر بھی شامل ہیں، بڑے بڑے ادارے شامل ہیں، بڑی بڑی ہستیاں شامل ہیں۔ تو انہوں نے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ یعنی میں نے شان الہی اور شان نبوت کا بہت خیال رکھنا بھی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں نے امی کا جو ترجمہ کیا ہے نا اپنے سب اسکالر سے ہٹ کر میں نے کیا ہے دی ایجوکیٹڈ بائی اللہ تعالیٰ ناٹ بائی دا پیپل، یعنی اللہ تعالیٰ کا تعلیم یافتہ نہ کہ لوگوں کا تعلیم یافتہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صورت ہم ان پڑھ یا ریلیٹیڈ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح جو ہے نا سورہ یوسف میں آتا ہے ان کی محبت ان کے دل میں گھر کر گئی یا راج باس گئی۔ تو اس کا بھی ترجمہ ہمارے اسکالرز نے جو ہے نا وہ انگلش اسکالرز، اردو والوں نے سامنے درست کیا ہے، انگلش اسکالرز کا ترجمہ غلط کر دیا ہے۔ ویسا ترجمہ کر دیا کہ پیغمبر پر حلف آتا ہے، جبکہ ہر پیغمبر کی جو شان معصومیت ہے تو اس میں برائی کے ریوٹا بھی نہیں ہوتا، ریوٹا اسمالسٹ پارٹ آف پارٹیکل۔ تو ان کا ترجمہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، سب نے غلط کیا ہے۔ He submitted her with his love, he inspired her with his love, he inflamed her with his love۔ یعنی اس کے معنی ہے انہوں نے محبت کی ضرب لگائی، انہوں نے یعنی یوسف علیہ السلام نے بی بی زلیخا کو محبت کی ضرب لگائی۔ یوسف علیہ السلام نے بی بی زلیخا کے دل میں یہ جو ہے نا محبت کی روح پھونک دی، انہوں نے ان کو جو ہے محبت ان کی روح پھونک دی، اور ان کو جو ہے نا محبت کی آگ لگا دی۔ تینوں ترجمے غلط ہے، پیغمبر پر حلف آ رہا ہے۔ تو جو میں نے ترجمہ کیا وہ سن لیں۔
His love has penetrated into her heart very much. His love has penetrated into her heart very much. جو ترجمہ بنتا ہے وہ میں نے کیا ہے. تو اس کے میں نے برف میں تفسیر بھی دی. His love کے بعد لکھا اور یوسف علیہ السلام into her heart کے بعد لکھا آپ نے. ٹھیک ہو گیا جی. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ کتاب پڑھی بہت جاتی ہے لیکن سمجھی نہیں جاتی. آپ کے تمام صاحبان صاحبات کے گھروں میں تراجم ہوں گے. وہ تراجم سب ایک جیسے ہیں لیکن کچھ آیات ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان میں فرق ہے بس. تو 3 کا تو میں نے بتا دیا ہے اور بھی میں بتاؤں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. تو آپ اپنے گھروں میں آپ عربی کئی بار پڑھ چکے, ترجمہ اکیلا پڑھ لیں ایک بار, اور اردو میں پڑھ لیں یا انگلش میں پڑھ لیں. تو یہ میرا 12واں ایڈیشن آنے والا ہے. یونیورسٹیوں نے میرے تراجم کو دونوں انگلش اردو کو تمام تراجم سے موازنہ کر کے سب سے اچھے قرار دیے, آپ فہم قرار دیے ہیں. تو اس طرح یہ بات آج کی مکمل ہوئی. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. اللہ حافظ جناب.